السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے پھر سے ایک مرتبہ اس کے لاڈلے ولی حضور سیدنا مولا معیز الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارکہ پر حاضری کا شرف بخشا۔ کوہر شریف میں ہم لوگ الحمدللہ موجود ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اولیاء کرام کی بارگاہوں سے وابستہ رہے، اپنا نیند، چین، سکون سب چھوڑ کر جو ان اولیاء کرام کی محبت میں، ان کی وارفتگی میں اپنے گھر سے سفر کر کے ان کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے، یہ خود کا بندے کا آنا، یہ بندے کے کنٹرول میں، بندے کے انڈر میں نہیں ہے یہ چیزیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، جب کوئی بندہ کسی ولی کے در تک جاتا ہے اپنے گھر سے ارادہ فرما کر، تو جو اس کا ارادہ ہونا کسی کے پاس جانا، کسی ولی کے پاس، گویا ان کے در سے وہ بلاوا ہوتا ہے، ان کے در سے یہ بلاوا ہوتا ہے۔ تو خیال جب کسی بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا فلاں بزرگ کی زیارت کے لیے، جیسے کہ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کئی حضرات اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اجمیر شریف انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے، جانا چاہتے ہیں، ہم بغداد شریف انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے، جانا چاہتے ہیں، کلیر شریف ہم جائیں گے، جانا چاہتے ہیں۔ اس طریقے کے جب بندے کے پاس یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے جب بندہ اللہ کے پیاروں کے قریب ہونا چاہتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جنہوں نے اپنی زندگی پوری اللہ کی رضا کے لیے گزاری ان کی طرف جانا چاہتا ہے، تو گویا محض یہ اللہ کا امر ہے اور اس ولی کامل کا بلاوا ہے۔ اب بندہ خیالات ہے، شیطانی ورغلے بھی ہوتے ہیں، کوئی بندہ کہیں اس کا دل دنیا داری میں لگتا ہے، دنیا کے چیزوں میں لگتا ہے، گانوں میں لگتا ہے، دنیا کے فلموں میں لگتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف جو بندہ جو گناہ کے راستے کھول کر دیتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جانا، یہ شیطانی ورغلہ، شیطانی وسوسہ، یہ شیطانی خیال، نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کسی بھی ولی کیوں نہ ہو وہ، اور کسی بھی سلسلے کے ہو اور کون سی بھی جگہ پر آرام فرما ہو، یہ ولی کے دربار میں جانے کا ارادہ کرنا گویا وہ ولی کے در سے بلاوا ہوتا ہے بندے کے لیے۔ ارادے تو روز بنتے ہیں، ارادے تو روز بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی کوہر شریف آتے ہیں جسے مولا معیز بلاتے ہیں۔ تو یہ اس مقدس آستانے کا فیض ہے کہ ہم تہجد کا لگ بھگ وقت ہے، ایسے وقت میں ایسے ولی کامل کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان کے آستانوں میں آنے سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو دل کے اندر کثافت، یعنی دنیا داری، گندگی، جو چیز ہماری زندگی میں شامل ہو گئی، یہ ان کا یہ مقام، یہ مرتبہ ہے کہ یہ مرتبے پر فائز ہے ایسے اللہ والے کہ جن کا کام فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ، زندگی میں انہوں نے مکمل ایک ایک لمحہ، زندگی کا حیات پوری، ایک ایک سانس جیسے میرا رب چاہتا تھا اس طریقے سے گزاری۔ تو فَاذْكُرُونِی انہوں نے تو ذکر کیا، اب أَذْكُرُكُمْ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذکر زمین پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ان کا چرچا عرش پر فرماتا ہے، اور ایسے ولیوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی کئی سو سال تک بھی یہ مخلوق خداوند کریم کے دلوں پر حکومت فرماتے ہیں، انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے کرم سے بگڑی بناتے ہیں، پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ قدرت عطا فرماتا ہے۔ اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اب آپ کو پورا مکمل طور پہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں۔ اور ایک چیز آپ کو عرض کرتا چلوں، اللہ کے ولیوں میں جو خاصیت ہوتی ہے وہ کیا؟ اب جیسے دیکھ لیں آپ، مسلمان ہیں، مسلمان سے محبت کر رہا ہے، وہ تقوی والا انسان ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے یہ شرط ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، یہ سب سے محبت فرماتے ہیں۔ سب سے خاص بات عرض کر رہا ہوں میں آج، صوفی جی حیدرآباد چینل دیکھنے والوں کے لیے آج بڑی خوش نصیبی والے یہ لمحات ہے، یہ رات آئی ہے آپ تمام کے مقدر میں، مدتوں کے بعد ہمارے دل نے خوشی پائی ہے۔ آج کی رات کئی راتوں کے بعد آئی ہے، راستوں کے کئی مسائل کے بعد آئی ہے۔ کیوں؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نون القمر
لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے مکین گنبد خضرا کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، اور آج میں کھڑے ہو کر یہاں جو بیان کر رہا ہوں یہ کرم شاہ جیلانی ہے۔ تو عرض گزار میں یہ کر رہا تھا تمام کی سماعتوں کے کہ ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر ایک سے محبت کرے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسب سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی رنگ و نسل حسب و نسب سے اس کا رابطہ ہو۔ ولی یہ نہیں دیکھتا، ولی جانوروں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ ولی کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ عطا فرمایا، ولی چرند سے، پرند سے، جنات سے، حیوانات سے، اس کائنات میں جتنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، خواہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں کیوں نہ ہو، وہ پہاڑوں پہ کیوں نہ ہو، وہ شجر اور حجر کے درمیان کیوں نہ ہو، اللہ کے ولی اللہ نے جن جن مخلوقات کو اس دنیا میں بھیجا یہ سب سے محبت فرمایا کرتے ہیں۔ تو یہ مذہب دیکھ کر، رنگ دیکھ کر، نسل دیکھ کر، لباس دیکھ کر، عطر خوشبو دیکھ کر نوازتے نہیں ہیں، یہ دلوں کو دیکھ کر نوازتے ہیں۔ ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، دل بڑا نہ ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں، کسی آئین کی پابند نہیں دین ان کی، چاہتے ہیں تو یہ خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں۔ تو الغرض معزز سامعین کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک میری زندگی لکھی، نہ جانے کون سا لمحہ اس کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے، اور مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنے یار کے پاس جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی چاہنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں اولیاء کرام سے، ان کو ماننے والے ہیں، اور جن جن تک میری زندگی میں بات پہنچا سکوں، ان کی کانوں تک میں یہ حق کی جو اولیاء کرام کی گفتگو ہے ان تک میں جو پہنچا سکوں، جو کوشش میں کر رہا ہوں، یہ ولی کامل کے صدقے میں آپ غور و فکر فرمائیں۔ نہ جانے کون سا لمحہ اس کائنات میں آخری سانس ہوگی، تو اس وقت تک میں آپ کو، جب تک اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں ان بزرگوں کی حاضری لکھی، اور میں اکثر و بیشتر تو یہی کہتا رہتا ہوں، گھر کے اندر بھی میں نے کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا، میری والدین کے سامنے جب بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب میرا موت کا وقت بھی آ جائے، دم آخر بھی، انتقال کا وقت بھی آ جائے، تو سمجھ لینا کہ ارے ابھی چند لمحے پہلے، چند دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے ہم نے سنا تھا کہ فلاں درگاہ میں تھے اور اس کے بعد انتقال، تو میں تو دنیا سے ایسے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لگن جب کسی سے لگ جاتی ہے محترم سامعین کرام، پھر اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ جب تک جیسے زندگی کا ایک انسان کا لگاؤ، جیسے اس کو میں اب زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہے، تو پھر خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن و حدیث کے اندر اس کا کیا درجہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جب بندہ زندگی میں جس کی شباہت، جس کا روپ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر بھی ان کے ساتھ فرما دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر ایسے ولیوں کے ساتھ عطا فرما دے، ان کی چوکھٹ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کی بگڑی بنا دے۔ تو معزز سامعین کرام، دراصل میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ حقیقت یہی ہے کہ ان اولیاء کرام سے محبت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام عطا فرماتا ہے۔ سانس جن کی اللہ کے ذکر میں مکمل حیات گزر گئی، ان اولیاء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ آج بھی ان کے فیضان سے بندے کئی مالا مال ہو رہے ہیں۔ بات وہیں آ گئی، جب خیال آیا تو سرکار کی ہمارے طرف نگاہ کرم ہے، آپ کی روح مقدس متوجہ ہے، یہ بلا رہے ہیں، ہم آئے ہیں۔ بنا، یاد رکھیے آپ، بن بلائے کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا، تو یہ تو اللہ والے ہیں، ان کی چوکھٹ سے بلاوا، ان کی بارگاہ سے دعوت آئی ہے، تو ہم اس مقدس آستانے پر آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب اکابرین نے اس کو نقل کیا کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، جیسے میری کسی سے ملاقات، آپ کی کسی اور سے ملاقات ہے، تو اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ عالم ارواح میں آپ کے میرے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے میری، آپ کی، سب کی روح کو پیدا فرمایا، اس کو وجود بخشا۔
تو روح کی روح سے جب ملاقات ہوتی ہے تو دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ بندہ جس سے اس کی عالم ارواح میں ملاقات ہوئی تھی وہ کس بھی ذریعے ہو، کسی بھی بہانے ہو، یہاں ضرور ملتا ہے۔ تو جب بندہ خیال کرتا ہے کسی کے پاس جانے کا، اللہ کے ولی کے پاس پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ اس کا خود کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ولی کا بلاوا ہوتا ہے۔ کوئی اپنے دنیا داری کے لیے، اپنے شوق کے لیے، اپنے ذوق کے لیے اور دنیا میں جو شریعت میں چیزیں جائز نہیں ہے ان چیزوں کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کے نفس کی شرارت ہے۔ لیکن ذکر کے لیے، اذکار کے لیے، لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے اور دوسروں کی فکر میں، خیالات میں جب کوئی بندہ ایسے ولیوں کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ولی کامل کے دربار میں جس کے وہ پہنچ رہا ہے ان کے صدقے میں اس کا آنا بھی عبادت میں شمار فرماتا ہے، اس کا جانا بھی عبادت میں شمار فرما جاتا ہے۔ اور ایسے ولی کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ولیوں کی بارگاہ میں آنا جانا، ان کی زیارت کرنا، یہ ہمارا مقدر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بڑا بلند و بالا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہی اہم پیغام تھا بارگاہ مولا معیز الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے جو لے کر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں اب آپ تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اس مقدس آستانے پر کہ رب ذوالجلال اس ولی کامل کے صدقے میں میرے مولا جو کچھ میں نے اس ولی کامل کے سامنے کلام کیا ہے اس کے اندر کچھ لغزش، کوتاہی، غلطی ہو گئی ہو تو میرے مولا اس ولی کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ پروردگار عالم جب تک زندگی بخش میرے مولا تو عزت والی ان بزرگوں کی چوکھٹ پہ سر جھکتی ہوئی زندگی عطا فرما، مولا ایمان پر موت اور حق پر خاتمہ عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ چینل کو کئی حضرات میرے ہندو بھائی بھی، مسلمان بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، جو بھی مذہب کے ماننے والے دیکھیں میرے مولا، میں دعا کرتا ہوں ان تمام کے حق میں پروردگار عالم اس ولی کامل کے صدقے میں جو لوگ پریشان حال ہے مولا تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضے سے چھٹکارا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق نصیب فرما، جن کو کاروبار عطا فرمایا ہے مولا ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم سے اس ولی کامل کے صدقے میں ایسے کام لے لے میرے مولا جس سے تو راضی ہوتا ہو، ان کاموں سے روک دے میرے مولا جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ پروردگار عالم ہم سے، ہماری ذات اور بات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو میرے مولا، پروردگار عالم ایسا کلام کرنے سے، ایسی لب کشائی، ایسی زبان ہلنے سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم کسی دوسرے کی تکلیف کا سبب نہ بنے، پروردگار مرتے دم تک تو ایسا بندہ بنا دے مولا، تو اپنے کرم کی بارش عطا فرما۔ مولا ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں مانگنے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ نہیں ہے، لیکن آئے ہیں ان کی بارگاہ میں جن کی بات تو نے کبھی نہیں ٹالی ہے مولا، یہ وہ دربار ہے اس در کا سوالی، نہ کبھی ہاتھ لوٹا خالی ہے۔ پروردگار عالم ایسے ولی کامل کے صدقے میں میرے مولا ہم تمام کے بیڑے کو پار فرما دے، ہماری بگڑی بنا دے میرے مولا، اس لمحہ سرکار کی نظر کرم ہم تمام غلاموں پہ عطا فرما دے میرے مولا، زندگی میں ہم سب سے ایسے کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہو، ان کاموں سے روک دے میرے مولا جس میں تیری ناراضگی شامل ہو۔ پروردگار عالم کسی کی دل آزارائی سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے ہم تمام کی حفاظت فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، آپس میں ہم سب کے درمیان میں محبتیں عطا فرما۔ پروردگار غریب نواز کے ہندوستان کو کسی کی نظر نہ لگے میرے مولا، معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہندوستان کی حفاظت فرما مولا، ہندوستان میں امن و سکون عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے گھروں میں بھی امن و سکون عطا فرما، خیر و برکتوں کا نزول فرما، ہمارے گھروں کے دسترخوانوں کو تو آباد فرما مولا، ہمارے خاندانوں میں جتنے مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما مولا، جو کچھ ہم نے مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ چکے ہیں، میری دعاؤں کو ہم سب کے آمین کو تیرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں، تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، پنجتن پاک، صحابہ کرام، امہات المومنین، ائمہ اطہار اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے صدقے میں، خصوصاً وخاصتاً میرے مولا غوث اعظم، خواجہ اعظم، مدار اعظم، صابر اعظم، قطب عالم، قادر
وزیر اعظم کے صدقے میں، بابا شرف الدین سرکار کے صدقے میں، حضرت سید اسماعیل شاہ قادری سرکار کے صدقے میں، سرکار سلطان دکن سیدنا و مرشدنا یوسف شریف الدین سرکار کے صدقے میں، خصوصاً و خاصتاً میرے مولا جن کے در اقدس پر ہم لوگ حاضر ہیں، سرکار سیدنا و مرشدنا مولا معیز الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور ان تمام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔